آیت مبارکہ سورۃ نساء اور کچھ سورۃ فاطر ایک ہی سورت رکھیں بھی آج دوسری بسم اللہ سورت الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسل قد قصصنا علیک من قبل ورسل لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للہ حجۃ بعد کان اللہ عزیزا حکیما والذی اوحینا الیک من الکتاب وَلَهُكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيرَاتِ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا مَن صَلَحَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا فِيهَا مِنْ أَصْحَابٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أحلنا الدار المقامة من فضله لا يمسنا فيه نصب ولا يمسنا فيه لغوب سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے قبر میں بولے ملک یا تو اٹھاتا تھا علم ارے تیری میت سے بھی خوشبو وفا آتی ہے محمد بلند زندہ باد فاتحہ بدرگاہ شہداء کربلا علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی امام المنتظر الحجۃ ثانی عشر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و معاندیہم و حاسدیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض بآواز بلند صلوات پڑھیں بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے علماء اعلام مراج اعظام کی سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں ان کی لڑکیوں کو برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے بے روزگاروں کے روزگار کے لیے اور جن کا روزگار ہے ان روزگار میں وسعت کے لیے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کربلا کی زیارت پر بہت جلدی رخصت ہونے کے لیے اور وہ ہاتھ جو عزاداری کی طرف غلط ارادے سے اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں کے قطع ہونے کے لیے وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے عزاداری کی طرف دیکھ رہی ہیں ان آنکھوں کے اندھا ہونے کے لیے اور عزاداری سید الشہداء میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے درودی کی تلاوت فرمائیں
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. یاد رکھیے عزاداری سید و شہداء نہ کسی کی مرہون منت ہے، نہ کسی کی وجہ سے قائم ہے، نہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں. ہماری زندگی عزاداری کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ یہ نہ کسی عام آدمی نے وعدہ کیا ہے، یہ نبی اکرم نے، صدیق نبی نے صدیقہ بیٹی کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ خدا اس قوم کو پیدا کرتا رہے گا، جس کے بچے تیرے بچوں کو یاد کر کے، جس کے نوجوان تیرے نوجوانوں کو یاد کر کے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کے پردوں کو یاد کر کے روئیں گی. ویسے مجھے یاد ہے کہ جب نارووال کا ایجیٹیشن ہوا، جلوس نکلا، اور اس کے بعد جب جلوس نکلا ہے چوک میں جا کے علامہ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقاموں نے ایک مجلس سے خطاب کیا، اور میرا خیال علامہ صاحب کی یہ پہلی اور آخری مجلس تھی کہ جس میں انہوں نے جذباتی انداز میں یہ کہا کہ دنیا والوں، شیعت کا بیج ختم کر دو، شیعوں کو ختم کر دو، بچوں کو ختم کر دو، عورتوں کو ختم کر دو، جوانوں بوڑھوں کو ختم کر دو. کہتے میں حافظ تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، ادھر محرم کی پہلی آنے دو، اگر ہر گلی سے یا حسین کی صدا نہ نکلے تو مجھے آگے گولی. ظاہر ہے کہ یہ وعدہ ہے، کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، نبی کا وعدہ ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ جو جناب زہرا نے کیا ہے کہ یا بابا جان میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں. تب ہمیں تو اس بات پر اعتراض ہے کہ من بکا علی الحسین و اب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رولانے کی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس پر جنت کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی کون کہہ رہا ہے؟ صاحب شریعت. کون کہہ رہا ہے؟ جو جنت کا واحد مالک و مختار ہے. یعنی جنت جو ہے کن کو ملی؟ کنہوں نے سودا کیا؟ پنجتن پاک. یعنی ہر فضیلت جو ہے پنجتنی ہے. قرآن مجید میں جتنی فضیلتیں آئی ہیں آیت دیکھیں آپ، ہر آیت جو ہے پنجتنی ہے. فقط یہ آیت جو ہے وہ چہار تنی ہے. یہ جنت کی جو ہے نا وہ چہار تنی ہے. چار تنوں نے، جس میں جناب زہرا ہیں، مولا علی ہیں، حسنین شریفین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے جنت کا سودا کیا، روٹیاں دیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. اور اس کے بعد خدا بھی یہ کہا کہ جو تم کر رہے تم نے سعی کی ہے، زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں. بس یہی فرق ہے اہل بیت میں اور عام نبیوں میں اور عام ولیوں میں، بلکہ تمام مخلوق میں. مخلوق کا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اہل بیت کون ہے؟ جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. بعض رضا سلوات کی جب آواز آتی ہے بعض سوچتے ہیں کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. یاد رکھیے یاد رکھیے ایک منافقت ہے، مرض سب سے خطرناک مرض ہے منافق. یعنی ظاہری جو آتا ہے نا دشمن کافر، اس سے مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، منافق سے نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ مومن بن کے آتا ہے، اندر اس کے منافقت ہے. یعنی ہمیں منافقوں سے خطرہ ہے، کافروں سے نہیں. سارے کافر تو حسین کو مانتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کس طرح سے آئے دن جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. آج ہی مجھے وہاں ایک عالم دین کا فون آیا، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ اجتہاد کے درجے پر ہے، جھوٹ وہ بول نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میں آج ڈھوک سیدہ جو ہے نا وہاں
میں گیا تو وہاں ایک ماں جس کے 3 بیٹے شہید ہوئے، اور جب وہ لوگ گئے نا پرسہ دینے کے لیے تو اس نے کہا خبردار مجھے کوئی پرسہ نہ دے، جب تک حسین کا پرسہ دینا باقی ہے، عشرہ باقی ہے، شام غریبہ ہو جائے اس کے بعد آنا، پھر تو میں دیکھوں گی۔ یہ 3 بچے ایک ماں کے قربان ہوئے ہیں، اور اس نے کہا مجھے پرسہ نہ دینا، پرواہ نہیں مجھے۔ اور ایک اور جس کا بیٹا ایک شہید ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ علی اکبر کے صدقے میں مجھے ملا تھا اور انہوں نے لے لیا، مجھے کوئی اس کا غم نہیں ہے۔ اور ایک اور شخص، یہ ماؤں کی بات میں نے کی، اور ایک اور شخص ان عالم دین نے بتایا کہ ایک اور شخص جو آخری وقت تھا، وہ یہ کہتا ہے، آخری لفظ جو اس کے تھے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو کہا سونا معاف کر دینا، کیوں؟ اس لیے مجھے لینے کے لیے بہت آ رہے ہیں۔ اس نے ایک ایک شہید کا نام لیا کہ علی اکبر آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ غازی پاک کے ہاتھ نہیں ہے، اور یہ بھی اس نے کہا امام حسین کا سر اقدس نہیں ہے، سر ہاتھوں پر ہاتھ ہے۔ اور وہ آخر میں کہا کہ جناب زہرا بھی آئی ہے، اور کہا میں نے ان کو بھیجا ہے کہ تمہیں لے کے چلے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ بیوی ہمارا شکریہ ادا نہ کرے، ہم تو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو رونے کا حق ہے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری روح، ہماری طبیعت تب خوش ہوتی ہے میرے جد کے غم میں اس طرح سے گریا کرو جس طرح سے ایک ضعیف اور بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں، اور آپ کے مستورات، ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرمائے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، کہ جنہوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپا کر دنیا کو بتایا، چھپایا ننھی سی بچی نے ہاتھ سے چہرہ، سبق بڑوں کو بڑا دے گئی رضا کے لیے، سبق بڑوں کو بڑا دے گئی رضا کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ واقعات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ دنیا ظالم حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، دیواروں میں چنے گئے، لیکن یہ ذکر نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ کسی کا مرہون منت یاد رکھے۔ تو میری دعا جو ہے میں نے ابھی کی ہے، آپ پھر میرے ساتھ ایک بار پروردگارہ جو عزاداری سید و شہداء کی راہ میں جو ہاتھ حائل ہو رہے ہیں، ان ہاتھوں کو قطع کر دے، جو آنکھیں میلی نگاہ سے عزاداری کی طرف دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں کو اندھا کر دے۔ پروردگارہ ہمیں جی بھر کر امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جی بھر کر ان کی مظلومہ ماں کو پرسہ دے سکیں، کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، یہ ہماری رگ حیات ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری شناخت یہی ہے، ہماری شناخت یہی، یاد رکھیے کہ یہ بعض کہتے ہیں نا حلال و حرام، یعنی کہتے ہیں کہ عزاداری، کسی نے پوچھا ایک مجتہد سے کہ حضور یہ بتائیے عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح کیا، تو انہوں نے اس کے متعلق ایک مختصر سا جواب دیا اور کہا کہ عزاداری نے بتایا کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ عزاداری نے بتایا کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور پھر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ کتنی ظریفی ہے زمانے کی کہ پرسہ بھی نہیں دیا اس بیوی کو، اور پھر بیوی کو نہ جانے کہاں کہاں بیوی کو رلایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ نہیں سمجھیے کہ اگر آپ جس طرح سے بم پھٹ رہے ہیں اور شیعہ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، کیا بیوی چین سے ہیں؟ تاریخوں میں لکھا ہے، اٹھا کر دیکھیے کہ جناب زہرا کبھی دہنی کروٹ لیٹتی کبھی بائیں کروٹ، اور جب زیادہ بے چین ہوتی ہیں تو بیوی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس سے زیادہ جب بے چین کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے، بیوی کا ایک فکرہ جو تاریخوں میں لکھا، بیوی رو کے کہتی ہیں حسین اس دکھیاری کو اتنا بتا دے تیرا ماتم کہاں کہاں گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں یہ واقعہ ہوا یا کراچی میں یہ ہوا، کیا جناب زہرا چین سے ہوں گی؟ وہ وارث عزاداری سید و شہداء، یعنی جس مجتہد سے پوچھا گیا اس نے یہی کہا مادر حسین میں ترسم، کہا کہ حضور اس کے متعلق کچھ بتائیں آپ، تو انہوں نے کہا
کہ ہم حسین کی ماں سے ڈرتے ہیں، نہ جانے ان کو یہ چیز پسند ہو اور ہم اس میں دخل دیں۔ بھئی مفتیوں کو فتویٰ دینے کا حق ہے، باقی چیزوں میں دیں، عزاداری میں کسی کو حق نہیں ہے۔ عزاداری کا تعلق ہے ڈائریکٹ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی اگر کسی نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو بی بی سے پوچھے جا کر، جناب زہرا سے پوچھیں، اور بی بی کتنی ترسی ہوئی ہے۔ ظاہر آج تک بی بی جو ہے، میں سمجھتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، بی بی جب ہر امام بارگاہ، ہر حسینیہ، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی کہ جس جگہ ذکر حسین نہ ہوتا ہو اور بی بی وہاں نہ پہنچتی ہو۔ یہ تو میں نے خود پڑھا ہے، اور یہ نہیں میں کہہ سکتا اس وقت بی بی کہاں ہے۔ یقیناً کسی نہ کسی امام بارگاہ میں بی بی ہو، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے روح کلی پورے عالم پر محیط ہے، ایک ہی آن میں سب جگہ بھی آ سکتی ہیں بی بی۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کے جسم جو ہیں ہماری روحوں کی طرح، ہماری روح آزاد ہے، جب آپ کبھی کربلا کبھی نجف، تو ان کے جسم روحوں کی طرح ہیں، تو پھر ان کے جسموں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے جسم بیکار ہیں، ان کے جسم ان پر سلام ہے، ان کے جسدوں پر سلام ہے۔ تو جناب زہرا جو ہے آتی ہیں، اور یعنی یقین کریں تاریخوں میں جو لکھا ہے کہ بی بی مجلس جب ختم ہوتی ہے نا تو دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، جو بھی عزادار نکلتا ہے نا بی بی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اے میرے حسین کے رونے والے تیرا شکریہ، کربلا میں مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، تیرا شکریہ کہ تو مجھے حسین کا پرسہ دے رہا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں تو ظاہر جب مجلس ختم ہو جائے نا تو پھر جب باہر نکلیے آرام سے نکلیے، دھکم پیل نہ کیجیے۔ یہ میری اپیل ہے، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے اس کو، اور جب بھی مجلس میں جائیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب باہر نکلیں تو دھکم بیل نہ کریں، آرام سے نکلیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دروازے پر وہ بی بی کھڑی ہے جس کا پہلو زخمی ہے، جس کا پہلو زخمی ہے۔ تو یقین کیجئے اگر ہم پریشان ہیں تو وہ کتنے پریشان ہیں۔ جس طرح سے اس نے بتایا، اور سب کے سامنے کہتے اس نے بتایا کہ مجھے سارے لینے آئے، میں جا رہا ہوں اور میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ اتنی قربانی دے کے، اور پھر اور کربلا والوں کی مثال دیکھی کس طرح سے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ دنیا کوششیں کر کے تھک جائے، لیکن یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، یہ کسی کے بس میں نہیں اس کو ختم کرنا، یہ حسین حسین جاری رہے گا، حسین حسین ہوتا رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے تھے، عزاداری تھی، ہم ہیں، عزاداری ہے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم تو فقط وہ معمولی سا گریہ کرتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد کتنا ہمیں مرتبہ دیا گیا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش اے کربلا والو ہم ہوتے کربلا میں تو وہی مقام حاصل کرتے۔ چنانچہ میں پڑھ رہا تھا روایت جس میں ایک عالم دین کہتے پروردگارہ مجھے کربلا میں کیوں نہیں پیدا کیا، میں بھی وہاں ہوتا اور اپنی جان امام حسین کے قدموں پر نثار کرتا، اور میں بھی شہید بنتا، اپنے سینے پر تیر لیتا۔ ہر روز یہ پکارتا رہا، ہر روز یہ پکارتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، خون کا دریا ہے، اور دیکھتا ہے، کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نماز کی تیاری میں مشغول ہے اور ادھر سے تیر آ رہا ہے۔ یہ دل میں خوش ہوا کہ میں آرزو کر رہا تھا کہ آگے گیا، مولا اجازت ہے میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے حفاظت کروں؟ امام نے سر سے اشارہ کیا، یہ سامنے کھڑا ہو گیا، یہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھیے ہم کربلا میں ہوتے نہ جانے کہاں ہوتے۔ یہ فکرہ کہہ کے آپ کو کربلا والوں کا ثواب مل جاتا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے۔ تو یہ لفظ کہنے سے آپ کو ثواب مل جاتا ہے، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ یہ جو فکرہ کہا جاتا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، نہ کوئی کربلا آئے گی نہ وہ مسئلہ آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہر زمین کربلا نہیں ہے، ہر دن عاشور نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کا وہ جملہ پڑھیے کہ میرے بھائی
تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، کائنات میں کسی کا دن ایسا نہیں آیا جو تیرا ہے عاشور کا دن۔ تو حضور بات یہ ہے کہ انسان بس یہ سمجھے کہ میں نے عزاداری کر کے کسی پر احسان نہیں کرنا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں آگئی، وہ عرض کرتا چلوں، اب انجمن میں جو انجمن خدمت کرتی ہے زائرین کی، عزاداروں کی، اب ہر ایک کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے یہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ ملے، یہ مجھے صدارت کا عہدہ ملے۔ یاد رکھیے، آپ فقط اتنا ہی تمنا کیجئے کہ مجھے یہاں خدمت کرنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ اگر عہدہ آپ کے پاس آیا، یہ عہدہ یہ پل صراط سے بھی زیادہ سخت ہے، یاد رکھیے۔ اس بارگاہ میں آ کر ذرا سی اگر لغزش ہو گئی تو اعمال بھی ہفت ہو جائیں گے، یہ معلوم جگہ۔ اور پھر یہاں جو ہے نا، جس نے میں کر کے جو ہے نا میں، وہ یہاں سے جب نکلے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس بارگاہ میں جس نے اپنے آپ کو عشق حسین میں فنا کر دیا، وہی پا گیا یہاں سے۔ اور جس نے گردن اکڑا کے یہاں جو ہے نا تکبر، یہاں ویسے پسند نہیں، اس بارگاہ میں آؤ سر جھکا کے آؤ، اس لیے کہ کہیں علم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں تعزیہ پڑا ہے۔ یہاں اگر اکڑ کے آؤ گے تو جس نے بھی عزاداری کے ساتھ ہاتھ لگایا نا، ہاتھ کھیلا ہے جس نے بھی، میرا عقیدہ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیے، اور کرتا رہے کچھ بھی، لیکن حسین کی عزاداری کے ساتھ اگر کسی نے کیا، اس کا انجام بھی بڑی جلدی ہوا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہو رہا ہے، یہ انجام بہت جلدی ہوگا، ان کا خانہ خراب بہت جلدی ہوگا، آپ یہ یقین کیجئے، اس لیے کہ وعدہ ہے، عزاداری سید الشہداء کے ساتھ کوئی اگر دشمنی لے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے اس نے وعدہ کیا ہے کہ حسین تو نے میرا نام بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یاد رکھ جب تک میری خدائی ہے حسین تو زندہ ہے۔ اور بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں، میں نے اکثر جگہ دیکھی ہیں افریقہ میں، ایسی جگہیں جہاں اللہ کو کوئی نہیں جانتا، جہاں نبی کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ نبی آئے تھے، کوئی نہیں جانتا اللہ، لیکن وہاں بھی ان کو یہ معلوم ہے کہ کربلا میں کوئی مارا گیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ حسین کو۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت کی کالم دین نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمارا عقیدہ آپ سے بھی بلند ہے، میں نے کہا سنائیے کیسے بلند ہے؟ تو کہا جناب امام حسین نے مخلوق ہو کے اس آخری جو سرحد ہے، بارڈر ہے، اس سے بھی آگے ہاتھ لگا دیا، الوہیت تک پہنچ۔ اب اللہ اللہ ہوتے ہوئے، اب اللہ اللہ ہوتے ہوئے جتنا بھی حسین کو دے وہ کم ہے، جتنا بھی حسین کو دے وہ کم ہے۔ تو اس لیے کہا کرتے خدائی ساری حسین کی، آپ جو کچھ مانگیں اتنا اختیار ہے کہ جہاں چاہیں۔ کتنے واقعات میرے ذہن میں ہیں، صرف اشارتاً عرض کروں گا کہ وہ قبرستان کا جو دوستوں کا واقعہ، مومنہ دفن ہوئی تو امام حسین آئے اور اس مومنہ کی قبر پر، اور آ کے یہ کہتے تجھے چین نہ آتا تھا زندگی میں جب تک میری زیارت نہ کرتی تھی۔ وہ زیارت عاشور پڑتی تھی روزانہ چھت پر جا کر، تو امام حسین جب اس کو دفنا دیا تو قبر پہ آ کے، قبر کے قریب آ کے روتے ہوئے، تو جب مومنہ کی قبر کی زیارت کو امام آتے ہیں تو امیر المومنین جہاں آرام کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایک مومن، یعنی مومن نیچے ہے، مٹی اوپر ہے، اس مٹی کو زیارت کرنے امام آ رہے ہیں اور کہتے تجھے چین نہ آتا تھا کہ جب تک تو میری زیارت نہ پڑتی تھی۔ اب آگے یہ کہہ دیتے کہ میں تجھے زیارت کرانے آیا ہوں، بہت بڑا جملہ تھا، لیکن امام نے جو ایک جملہ کہا، قربان ہو جائے ہماری جانیں، مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ جملہ سنیے جو امام کا جملہ ہے، کہتے ہیں اے مومنہ تجھے چین نہ آتا تھا جب تک میری زیارت نہ پڑتی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ یعنی میں کہتا ہوں جتنا آپ ناز کریں کم ہے، یعنی اس پر جب میں فکرہ پڑھا نا پہلی دفعہ، یقین کیجئے عجیب انداز سے کتنے عظیم پیشوا ہیں ہمارے، اللہ نے کتنے عظیم رہنما ہمیں عطا کیے ہیں، کتنے عظیم رہبر ہمیں عطا کیے ہیں کہ آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ اور جب وہاں سے، اور پھر روایت میں کہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ امام اول رات سے لے کر صبح تک 3 مرتبہ اس مومنہ کی قبر پر امام آئے،
اور جب واپس چلنے لگے ہیں نا تو پیچھے مڑ کر جو ساتھ تھے ان کے نورانی فرشتے تھے یا کون تھے اس کے متعلق روایتوں میں نہیں ہے، لیکن امام پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اس قبرستان کے تمام مردوں سے عذاب اٹھا لو کہ آج میری مومنہ یہاں دفن ہوئی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ امام جس کے متعلق پوری روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیے، علماء سے پوچھئے، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین کاظمین گئے ہو، امام حسین سامرا گئے ہو، امام حسین بقیع گئے ہو، امام حسین مدینے گئے ہو، امام حسین نجف گئے ہو، امام حسین مشہد گئے ہو، کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ہاں البتہ یہ ملتا ہے ہر معصوم کربلا آتا ہے، ہر معصوم کربلا آتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان سب نے فیصلہ کیا ہے کہ حسین تو کربلا کا زخمی ہے، تھکا ہوا ہے، ہم تیرے پاس آئیں گے۔ لیکن جب کوئی ان کا ماننے والا محب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو امام کو چین نہیں آتا، کربلا چھوڑ کر اس کے پاس آئے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ باتیں ضمناً مجھے عرض کرنی تھی آج کہ کل کا واقعہ جس ہوا آپ کے سامنے، اور یہ واقعے ہمیں ڈرا نہیں سکتے، اور یہ واقعے کی وجہ سے ہم عزاداری چھوڑ نہیں سکتے، اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ یہ عزاداری کو ختم کرے۔ بہرحال ہم سب کو پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم جی بھر کر حسین کا پرسہ ان کی مظلومہ ماں کو دے سکے۔ بلند آواز صلوات پڑھیے ایک مرتبہ۔ اور یہ کہ میں خود بھی مجھے بات سے باہر نکلتی ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال یہ کہ میری تقریر وہ نہیں ہے کہ میں منظم میں لکھ کے اور آپ کے سامنے وہی یاد کر کے پڑھوں، یہ خود عطا کرتے ہیں مولا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ضروری تھا آپ کو بتانا کہ اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور آپ کی ایمان کی زیادتی کے لیے میں نے وہ واقعہ بھی عرض کیا جو ٹیلی فون پر مجھے عالم دین نے بتایا۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو اس غم میں اس غم کو مناتے اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک نہیں سارے شخصیات آتی ہیں، سارے کربلا والے۔ تو یہ حدیث ثقلین جو میں مسلسل اسی کے متعلق عرض کر رہا ہوں، قرآن دو ہیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ جب ایک قرآن صامت کے متعلق آپ کا یہ عقیدہ ہے، اب یہ قاعدہ ہے، حکم ہے کہ جب قرآن آپ پڑھ رہے ہوں، بادشاہ آ جائے، آپ کو حکم ہے کہ قرآن چھوڑ کر نہ اٹھیے، اس لیے کہ یہ قرآن کو چھوڑ کر اٹھنا یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن صامت کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بادشاہ آ جائے، حکم ہے کہ بالکل پرواہ نہ کیجیے، وزیر آ جائے بالکل پرواہ نہ کیجیے، کوئی آ جائے، ماں باپ آ جائیں کوئی پرواہ نہ کیجیے، سگی ماں آ جائے تب بھی نہ اٹھیے۔ حضور جن ماں باپ کا احترام خدا نے خود واجب کیا ہے نا کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت کرو، وہی خدا یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کی توہین ہے کسی کے لیے اٹھنا، قرآن کی تلاوت کر کے یا قرآن کو بند کر کے بند کرو اور اس کے بعد پھر اس کا استقبال کرو، بات کرو، لیکن قرآن کھلا ہوا ہو، قرآن کی تلاوت ہو تو آپ سگی ماں کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ تو پھر جب سگی ماں کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو ستیلی ماں کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ یاد رکھیے قرآن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن جب تلاوت کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے جب قرآن ناطق کے فضائل کا تذکرہ ہو، جب قرآن ناطق کے فضائل کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر ذہن ادھر ادھر نہ جائے، اس لیے کہ کسی کی بات کی طرف توجہ دیں گے تو جائز نہیں ہے۔ جب قرآن صامت کی تلاوت کے وقت آپ توجہ دوسری طرف نہیں ہٹا سکتے تو پھر قرآن ناطق کے فضائل کی تلاوت کے وقت آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، فقط علی علی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کوئی لے کے اگر بیدا آ جائے سامنے تو یاد رکھیے یہ فضائل کیوں بیان کیے گئے، مولا علی کے فضائل کیوں بیان کیے گئے، تاکہ فضائل سن کر دنیا علی کی طرف آئے، علی سے محبت کرے۔ اللہ نے علی کے فضائل سنائے تاکہ دنیا محبت میں آخری مقام تک پہنچ جائے، اور علی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی شناخت بتائی تاکہ نفرت میں بھی انسان آخری درجے پر پہنچے۔ یاد رکھیے جس طرح سے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کے آئیں تو وہ کتاب جو اس کی طرف دیکھے دیکھنا حرام،
جو پڑھے اس کا پڑھنا حرام، جو اس کی طرف نگاہ کرے نگاہ کرنا حرام، اس کا احترام حرام، اس کا بوسہ دینا حرام. اور اسی طرح سے جو قرآن ناطق کے مقابلے میں آ جائے، یہ تبھی تو فضائل بتائیں نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. اور پھر عجیب حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ نہیں کہا قرآن سے ذکر دو، یہ نہیں کہا قرآن سے زینت دو، یہ نہیں کہا نمازوں سے زینت دو، یہ نہیں کہا علی کے ذکر سے. اور یاد رکھیے جو قرآن مجید میں یہ آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ارے کون ہے بھئی اللہ اکبر ہوتا ہے کسی کا دل دھڑکتا ہے، کسی کا دل خوفزدہ ہوتا ہے؟ معصوم جب اللہ اکبر کہتے تھے چہرے کا رنگ زرد. کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا میں رب جلیل کے دربار میں، اللہ کی معرفت ہے تو ان کو پیغمبر کا نام آ جائے تھوڑا سا ہم تڑپتے ہیں، سر جھکتا ہے ایسا ہمارا، لیکن اللہ کے نام پر نہیں. تو اللہ کو معمولی شے تو نہیں، اللہ کو معمولی شے نہیں کہ ہر ایک انسان کہے جناب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو پکاریں گے، اور اللہ کو پکاریں گے پردہ ہٹا کے کہیں گے اللہ میاں السلام علیکم. بھئی اللہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں. نہ اللہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں. جو اللہ نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو علی سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہے. یاد ہے کہ علی کے ذات معجزہ ہے. اور میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا صلوات شاید کافی لوگوں نے عمل نہیں کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں اس زمانے میں جو سب سے بہترین عمل ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، کہ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کے ساتھ 313 مرتبہ آپ پڑھیں. اور مجھے ایک مومن موالی نے یہ بتایا کہ 8 سال سے اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس صلوات کے پڑھنے سے جو میں نے بتایا کہتے میرا کام ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ توجہ کریں، ایمان شرط ہے. یقین کامل کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انہونی شے بھی ہو جائے گی. لیکن کر کے تو دیکھیں صلوات، اور کوشش کریں کہ جب بھی صلوات پڑھیں تو عجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ اس کا پڑھنے والا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے. اللہم صلی علی ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو عجل فرجہم کے ساتھ کیا کریں، پڑھا کریں. خدا آپ کی سب حاجات کو برلائے، آپ کی سب پریشانیوں کو دور کرے. اور مجلس میں ویسے بھی آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں، دعا نہ مانگیں. جو آنے والے ہیں ان کو علم ہے کہ آپ کو کیا حاجت ہے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سب کچھ علم ہے. آپ قدم گھر سے اٹھاتے ہیں ان کو علم ہے یہ کس لیے آ رہا. تو لہٰذا میں آپ سے یہی اپیل کروں گا، گھر سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جناب زہرا کو پرسہ دینے جا رہا ہوں. اپنی حاجات کا ذکر نہ کیجیے، وہ ان کو علم ہے، وہ جانتی ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، اولاد کی ہے. تو وہ سب حاجتیں وہاں ہر شے ملتی ہے. کوئی شے ایسی نہیں دنیا کی جو یہاں نہ ملتی ہے. اور اگر یہاں سے نہ ملے نا پھر دنیا کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں سے کچھ مل سکتا. اس دروازے سے ہر شے ملتی. تو قرآن کے متعلق جتنا عقیدہ ہے کم سے کم اتنا ہی عقیدہ انسان رکھ لے. قرآن میں یہ طاقت ہے کہ قرآن پہاڑوں کو چلاتا ہے یا نہیں؟ سیرت بہل جبال او قطعل بہل ارض او کلما بہل موتا. قرآن اگر کوئی پہاڑ چلا سکتا ہے، اگر کسی کے ذریعے رستے طے کیے جا سکتے ہیں، اگر مردے کلام کر سکتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، تو فقط یہی قرآن ہے. لیکن یاد رکھیے نہ ہم نے آج تک قرآن کو دیکھا کہ قرآن سے پہاڑ چلے، نہ ہم نے پہاڑوں کو چلتے دیکھا، نہ ہم نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، نہ ہم نے یہ رستے طے ہوتے ہوئے دیکھے. ہم نے تو قرآن کو نہیں دیکھا، قرآن پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے، پورا قرآن پڑھ دیا لیکن نہ پہاڑ ہل سکے اپنی جگہ پر. بھئی آئیے قرآن کے پہاڑ کے پاس جائیے، قرآن پڑھیے، ہلتا ہے یا نہیں؟
البتہ ہم نے نصارہ کی زبان پر یہ ضرور سنا کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو قرآن نے دعویٰ کیا, انہوں نے اس کی. تو یہ جو مباہلہ کا واقعہ, اسلام میں چند واقعے ایسے ہوئے جس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے تجربہ کرایا اور یہ ثابت کیا کہ جب تک تم اسلام کی باغ ڈور علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں دو گے تو اسلام سر بلند رہے گا, تم بھی سر بلند رہو گے, تم بھی صاحب عزت رہو گے. اور جو ہی تم نے ان کے علاوہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی خود بھی ذلیل ہو جاؤ گے, اسلام کو بھی ذلیل کرو گے. اب یہ دیکھیں مباہلہ میں کیا ہوا, خدا نے کیا کہا, میرے حبیب اب ان سے تکرار نہ کرو. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, سب باتیں چھوڑ دی. کیا ہوا, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی قرآن کی آیت دیکھیں. اب مجھے پھر وہ زیدی صاحب کا جملہ یاد آیا. زیدی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا نے اس کا دائرہ وسیع کیا, آیت وسیع کرنے کی کوشش کی, لیکن آیت اس انداز اس تیور کے ساتھ اتری. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, کہ قرآن نے کہہ دیا, آیت نے کہہ دیا ابنانا جو آ رہا ہے. کیا کہنے زیدی صاحب, آل اللہ مگا ان کے خدا درجات کو بلند سے بلند فرمائے. یعنی عجیب جملہ تھا کہ اب نہ آنا, یعنی جو آگے بس آگے, اس کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح سے آیت اتری ہے, اب ظاہر ہے کہ آیت اتری, پورا مدینہ موجود تھا, پورے مسلمان موجود تھے, ہر گھر موجود تھا. تو اللہ کا نبی آیا کہاں, اللہ کا نبی آیا کہاں. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کا نبی جب پہلے جناب زہرا کے گھر پر آتا تھا تو کس آیت کی تلاوت کرتا تھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلند آواز صلوات پڑھی کرنا. اس آیت کی تلاوت کرتا تھا, کتنے مہینے مسلسل تلاوت کی ہے. لیکن جب یہ مباہلہ والی آیت اتری ہے تو تاریخ کہتی ہے پیغمبر آئے ہیں. آج وہ آیت تطہیر نہیں پڑی. آج پیغمبر آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ بسم اللہ ومجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جب یہ آیت پڑھی جناب زہرا نے سنی, بابا آپ کیوں کھڑے ہیں باہر, اندر آ جائیں. جناب رسول خدا جب اندر داخل ہوئے تو جناب زہرا کہتی ہیں بابا یہ آیت پڑھنے کا سبب کیا ہے. یہ تو آیت اس وقت پڑھی جاتی جب طوفان اور موجوں کے بلند ہونے کا خطرہ ہو, جب طوفان میں گر جائے اور کوئی راستہ نہ ملے. تو یہ آیت آپ نے کیوں تلاوت کی. کہا بیٹی ایسا ہی معاملہ ہے, میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں, اب تیرے دروازے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس. اب تیرے سوا, تیرے در کے سوا مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتا. اور پھر یہ ہے کہ اے میری بیٹی مجھے سچوں کی تلاش ہے. جدھر بھی نگاہ کی کوئی سچے نظر نہیں آئے مجھے. وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں, عمل سے کچھ کرتے ہیں. بیٹی مجھے سچوں کی تلاش ہے. تو کہا کتنے چاہیے سچے. کہا مجھے بیٹے بھی چاہیے سچے, مجھے عورتیں بھی سچی چاہیے, اور مجھے نفس بھی سچے چاہیے. تو رسول کی بیٹی نے کہا ہوگا کہ بابا اس گھر میں سب کچھ ملے گا آپ کو, اس لیے کہ معدن الرسالہ ہے, اہل بیت النبوہ ہے. نبوت کے گھر والے, نبی کے گھر والے نہیں. یاد رکھیں, نبی کے گھر والے نہیں, نبوت کے گھر والے. تو نبوت کے گھر والے کون ہیں, نبی کے گھر والے کون ہیں, فرق ہے ان میں. نبی کے گھر والوں کا تعلق دائرہ بڑا وسیع ہے, اس میں سب شامل ہے. وہ جتنا مرضی کچی لسی کی طرح اس کو آپ وسیع کرتے رہے جتنا مرضی, بہت دائرہ وسیع ہے, بہت دائرہ. لیکن نبوت کے گھر والے وہ ہیں جن کا جناب زہرا سے تعلق ہے. اب حدیث کے صاحب دیکھیے تعارف جب کرایا ہے تو جناب زہرا کے نام سے تعارف کرایا ہے.
हम आल बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, कि वो फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर हैं, उनके दोनों बेटे जनाब ज़हरा के नाम से। तो हुजूर एक बात कह दूं, ये आ गया तो क्यों तारुफ कराया जनाब ज़हरा से? इसलिए कि जिस शय का ताल्लुक हो उसी शय के रईस और सरदार से तारुफ कराया जाता है। ये हदीस के सामने इस्मत का तज़किरा था। याद रखिए, आप जाए ना किसी शादी में जाए तो आप लड़की वालों के यहां पहुंचे, एक बुजुर्ग आके बैठे, आपने कहा ये कौन है? अब शादी है लड़की की, अब तारुफ भी उसी से है, ये लड़की के नाना है। अच्छा ये कौन है? ये लड़की के दादा है। ये कौन है? ये लड़की का बाप है। ये कौन है? ये लड़की का भाई है। भाई तारुफ तो करना चाहिए कि बाप है, ये फलां है, ये उनकी लड़की के नाम से। तो याद रखिए, इस्मत की बारात का तज़किरा था। इस्मत की बारात का तज़किरा था और इस्मत की दुल्हन है जनाब ज़हरा। तो जनाब ज़हरा को मरकज़ तारुफ कराया गया। अब ये लेके चले पूरे काफिले को जनाब पैगंबर ख़त्मी मरतबा। तारीख कहती है उधर से अब कोई बाहर नहीं निकल रहा। तारीखें उठाकर देखिए, नसारा के उलमा जो खुद तय करके आए थे मुबाहिला, अब कोई बाहर नहीं निकल रहा। नौजवानों ने, जज्बाती होते नौजवान, हमारे भी उधर भी हर जगह, नौजवानों ने कहा कि उनको अब निकलते क्यों नहीं? वो तो आ गए, वो तो आके बैठ गए, तुम क्यों नहीं निकलते बाहर? कहा ठहरो, आलम दीन जो बड़ा हारिस था उसने कहा ठहरो, मैं जरा देख लूं, उसके बाद निकलना बाहर। वो एक बुलंदी के मुकाम पर आया, उसने देखा, देख के गौर से बड़े देख के पूछा ये कौन है, ये कौन है, पूछा। उसके बाद अपने साथियों से जाकर कहता है खबरदार इनसे मुबाहिला न करना, खबरदार इनसे मुबाहिला न करना, क्यों मैं आज ऐसे चेहरे देख के आ रहा हूं। अगर पहाड़ों को कह दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अब एक जुमला कहना चाहता हूं कि यही वजह है कि आज नसारा साहिब इज्जत है। खुदा कुरान में कहता है मुसलमान कभी जलील नहीं होंगे। क्यों मुसलमान जलील हैं? नसारा ने जनाब ज़हरा का हया किया और इन्होंने जनाब ज़हरा का हया नहीं किया। आज मैं आ रहा था, बाहर खड़े थे, तो मेरे ज़हन में एक चीज आई कि आज ये सब बराती है, आज एक दूल्हा का तज़किरा है। उस दूल्हा का यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नायब, उनकी नुमाइंदगी करने वाला, जनाब उम्मे फरवा की उम्मीदों का मरकज। लेकिन अज़ादारो, एक जुमला चंद मिनट अगर ज़ायद हो जाए तो आप घबराइए नहीं आज, इसलिए कि आज मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूं और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का दस्तूर है कि जहां मैं 10 मजलिसें पढ़ता हूं वहां एक मजलिस में लाज़िमन इमाम हसन मुज्तबा का मुख्तसर सा तज़किरा करता हूं। और वो क्यों करता हूं, वाक़या सुनिए। अली अकबर एक बहुत बड़े वाइज गुजरे हैं ईरान के। वो एक दफ़ा माह रमज़ान में उनको बुलाया गया और ये करबला में, नजफ में भी मजालिस उन्होंने पढ़ी हैं, अशरे पढ़े। वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ मजलिस पढ़ता था माह रमज़ान में, और 26वीं माह रमज़ान आ गई, कोई ऐसा सबब ना आ सका, गुरेज ना आ सका कि मैं इमाम हसन मुज्तबा का तज़किरा करूं। मसाइब पढ़ता था हर रोज़, किसी न किसी शहीद का तज़किरा। कहते 26 माह रमज़ान को पढ़ के मैं मजलिस वापस आया, सोया। कहते उसी ख्वाब के आलम में मैंने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के महज़र से मुशर्रफ हुआ, देखा पर्दा लगा हुआ है और किसी ने कहा बीवी यहां बैठी हैं। कहते मैंने सलाम किया। अब ज़हन में रखे क्यों मैं जनाब इमाम हसन का तज़किरा कर रहा हूं। कहते मैंने सलाम किया बीवी को, उधर से जो जवाब आया ऐसे लगा जैसे कोई किसी से नाराज हो। अली अकबर कहते हैं मैंने हाथों को जोड़ा, बीवी मैं आपका बेअदब नौकर नहीं, जिंदगी हो गई आपके खानदान की खिदमत करते हुए, आपके बच्चों का तज़किरा करते हुए, बीबी ये आपने मुझे इस तरह से जवाब सलाम क्यों दिया। समझ गया कि बीबी नाराज, कि बीबी आप मुझसे क्यों नाराज, मैं आपका बेअदब नौकर नहीं। आज तक मुझे मालूम नहीं कि मैं आपके शान में कोई बेअदबी की हो, आपके बच्चों की शान में, आपके बच्चों को मैं साथ पढ़ता हूं। तो एक मरतबा
بی بی کہتی ہیں کہ میرے بچے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ بی بی محرم میں پڑھتا ہوں، جب موقع ملتا ہے پڑھتا ہوں، جس وقت موقع ملے پڑھتا ہوں، اربعین میں پڑھتا ہوں، سال میں جب موقع ملے پڑھتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ بی بی نے جو لفظ کہا ہے نا، حسنم غریب حسنم مظلوم، بی بی کہتی ہے حسن میرا بیٹا بھی غریب اور مظلوم ہے، کیوں میرے بیٹے حسن کا تذکرہ نہیں کرتا؟ کہتے ہیں وہیں سے میں نے سمجھا کہ یہ بی بی اس وجہ سے۔ اس کے بعد ان کی پوری زندگی کا دستور آپ دیکھیں کہ ہر جہاں بھی 10 مجلسیں پڑھی انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کا ایک مجلس میں لازماً ذکر کیا۔ یہ وہ مظلوم امام ہے نا امام حسن مجتبیٰ، جن کو یہ ظاہری زخموں کی بجائے جو زبان کے تیر ہیں نا اتنے چلائے گئے ہیں، واقعاً مظلوم ہے۔ اور میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس میں مولا کائنات کے حرم میں، حرم کی طرف سے، یعنی اس پیسوں میں سے جو نذرانہ وہاں چڑھتا ہے، ان پیسوں میں سے ہر مہینے ہر جمعرات کو امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلس ہوتی ہے، قدیم زمانے سے ہو رہی ہے اب بھی۔ تو ایک دن خادم کہتا ہے کہ میں حرم میں داخل ہوا تو ایک پلر کے ساتھ دیکھا کوئی کھڑا ہے، جب میں قریب گیا تو دیکھا امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے مدیر سے یہ کہو ٹھیک ہے میرا بھائی بہت غریب ہے، بہت مظلوم ہے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شب جمعہ، مہینے میں ایک جمعرات میرا نام ذکر تو کر دیا کر۔ کتنی مظلومانہ انداز میں امام حسن مجتبیٰ نے زندگی بسر کی ہے۔ صدر اب اعتراض ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ پر کہ بہت انہوں نے شادیاں کی، یہ سب سے بڑا جو اعتراض کیا جا رہا ہے ان پر کہ بہت شادیاں کی، طلاق دیتے تھے، بہت شادیاں کی، لیکن جب نام لکھنے کی باری آتی ہے تو چند نام ہیں جو ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عربوں کو تو ہر چیز یاد ہوتی تھی، نصاب تھے، کون کس کا بیٹا، کون کس کا بیٹا، کون عورت کس خاندان سے تعلق، بھئی کچھ تو لکھ دیتے۔ اب کہا گیا اس لیے شادیاں لوگ اپنی لڑکیاں پیش کرتے تھے کہ تاکہ ہمارا رسول سے قرابت داری ہو جائے ہماری۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم نام بھی لکھ دیتے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا کون کون سید ہے، کون کون اس خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پراپوگنڈا اس زمانے کا ہے کہ جب ایک ایک آدمی ایک دن میں 150 حدیثیں کالا کالا رسول اللہ کے نام سے لکھ دیتا تھا، کرتا تھا۔ اور اگر یہ اعتراض امام حسن مجتبیٰ پر ہوں تو گویا دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ سلوکوں کی سلوک کر لی لہذا امام نہ رہے۔ یہ بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ پر کہ سلوکوں کی ڈر گئے امام، جو ڈر جائے وہ امام نہیں رہتا۔ تو میں کہوں گا پیغمبر ڈر گئے تھے جو صلح حدیبیہ کی، اور پیغمبر کی صلح اور امام حسن کی صلح میں ایک عظیم فرق ہے۔ پیغمبر نے جو صلح کی ہے وہ انتہائی گر کر صلح کی ہے، اور یہاں تو امام حسن مجتبیٰ نے فتح حاصل کی ہے۔ وہاں کی ہے صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ اگر مسلمان کوئی آ جائے گا ہماری طرف ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور کوئی ہمارا آدمی اگر آ جائے مسلمانوں کی طرف اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے اس سے کیا گر کر صلح ہو سکتی، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور پیغمبر نے غالباً اس لیے صلح کی تاکہ میرے بیٹے حسن پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی اس کی ایک شرط آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آگے دو ذکر مصائب کے امام حسن مجتبیٰ کی سب سے بڑی پہلی شرط جو ہے کہ لکھا ہے کہ پیر شام کتاب و سنت پر عمل کرے گا، شیخان کا تذکرہ نہیں، کچھ نہیں، فقط یہ ہے آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیے اس میں کیا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔ اب کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بعد اس نے دستخط کیے، سائن کیے اس نے، اب اس کا سائن کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے نہ اس نے کتاب و سنت پر عمل کیا۔ اگر عمل کر رہا ہوتا تو کہہ سکتا تھا اے سبط اکبر میں تو اس سے پہلے کر رہا ہوں، اس کا نہ کہنا، خاموش رہنا، سائن کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس نے ایک چشم زدن کے لیے بھی کتاب و سنت پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ آپ بتائیے امام حسن مجتبیٰ کی فتح ہے یا؟ یقیناً فتح ہے، اور اسی کتاب و سنت کے احیاء کے لیے تو امام لڑ رہے تھے، اسی کے لیے تو سارے واقعات ہوئے۔ اور ساری زندگی امام حسن مجتبیٰ نے اس طرح سے بسر کی، ظاہر ہے کہ دے دیا تخت و تاج، اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن
متعدد مرتبہ شام سے زہر آیا امام کے لیے، لیکن جب تک اذن نہ ہو امام کا، زہر کی مجال نہیں ہے کہ امام کے جسم پر اثر کر سکے۔ متعدد مرتبہ، اور آخری مرتبہ جو زہر آیا وہ مروان کے ذریعے سے آیا ہے، حاکم مدینہ کے پاس آیا، اور حاکم مدینہ نے جودہ ابن اشش، ظاہر ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اس جودہ ملونہ نے اس پانی جو آپ کا خاص جام تھا جس کو آپ اوپر سے ڈھک کے رکھتے تھے، اس میں وہ زہر ملایا، زہر ملا کے امام روزے سے تھے، امام روزے سے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام بلند آنکھ کھلی تو کنیز سے کہا کنیز مجھے پانی لا کے دو، مجھے پیاس لگی۔ افطار کیا، لیٹ گئے، طبیعت صحیح نہیں تھی۔ تو جب پانی دیا نا، تو اب ایک جملہ کہوں گا، پانی دیا تو امام نے ایک گھونٹ بتایا اس کا، تاریخیں کہتی اس گھونٹ نے کیا اثر کیا، بس جو ہی حلق سے نیچے اترا ہے نا، میری جان قربان، امام نے دونوں ہاتھ کے سینے پر اور ایک مرتبہ آواز دی کنیز۔ اب تھوڑی دیر کے ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں جن کی شادیاں 10 یا 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس عرصے میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو رات کو کبھی تکلیف ہوئی ہو اور آپ کس کو آواز دیتے ہیں جب رات کو تکلیف ہو جائے؟ بیوی کو بلاتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ مل کے کہیں اے غریب حسن، اے مولا آپ گھر میں بھی غریب، جن کی زوجہ ان کی دشمن۔ تاریخ بتاتی ہے امام نے ایک مرتبہ جب زہر نیچے گیا، امام نے دونوں ہاتھ تھامے اور آواز دی کنیز۔ بہن کو نہیں بلاتے آپ، ماں کو نہیں بلاتے آپ، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں، لیکن غریب آقا آپ کی غربت پر ہماری جان قربان۔ امام نے دونوں ہاتھ سے جگر کو تھاما اور کہتے کنیز جلدی سے جاؤ، میری بہن زینب کو خبر کرو۔ حضرت تاریخ نے اس بی بی کو 2 تشت دکھائے۔ اس زمانے کا انقلاب، اس زمانے نے بی بی کو 2 تشت دکھائے۔ آج مدینے میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، اور جب شام میں گئی بی بی تو تشت طلا میں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ قربان ہو جائے ہماری جانیں۔ حضرت تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کنیز گئی اور بی بی کو آواز دی حسن مجتبیٰ آقا نے آپ کو بلایا۔ بی بی دوڑتی ہوئی آئی، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے قریب، بھیا آپ نے مجھے بلایا؟ کہاں؟ بہن مجھے زہر مل گئی ہے۔ بہن جاؤ بھائیوں کو بلاؤ۔ اب بی بی دوڑی، ایک دروازے کو دکل باغ کیا، عباس حسن کا آخری وقت، حسین حسن بلا رہے، سب طرف کہیں سے مسلم نکلے، کہیں سے عباس نکلے، کہیں سے حسین نکلے، تمام بنو ہاشم جناب محمد حنفیہ نکلے، بستر امام حسن کے قریب آگے اکٹھے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام آتے سار اپنے آپ کو اپنے بھائی کے جسم پر گرایا اور روتے ہوئے کہتے ہیں بھیا یہ آپ کے ساتھ کس نے ظلم کیا؟ کس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کہا بھیا کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا۔ کہا خدا اس سے زیادہ بدلہ لینے والا ہے، بھیا صبر کرو۔ امام نے رونا شروع کیا، امام حسین نے۔ مالی سبتین والا لکھتا ہے کہ جب امام کی آنکھوں میں آنسو آئے تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر امام کے آنسو صاف کیے اور کہتے ہیں بھیا حسین تم نہ رو، تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو برداشت نہیں ہے، بھیا تم نہ رو۔ کہا بھیا میں کیسے نہ رو، آپ جیسا شفیق بھائی مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، میں نہ رو؟ کہا نہیں تم نہ رو، بلکہ میں روؤں گا، مجھے رونے دو۔ تو امام فرماتے آپ کیوں روئیں گے؟ تو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں بھیا 2 وجہوں سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور جب جنت میں پہنچوں گا، اگر نانا نے پوچھ لیا حسین کو کہاں چھوڑا ہے تو بھیا میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ اور دوسرا بھیا اس بات پر رو رہا ہوں
کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری بہنیں بھی رو رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، میرے عزیز بھی رو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، میرے گھر والے سارے مل کے مجھ پر گریا کر رہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، لیکن بھیا میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہے اور تو اس دنیا سے جا رہا ہے، ایک بہن ہے جو دور کھڑی دیکھ رہی ہے اور کوئی دشمن ان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ عزادارو کربلا میں وہ وقت آیا، عزادارو کربلا میں پنجتن پاک کے نمائندے جمع تھے، رسول خدا کی نمائندگی حسین کر رہے تھے، علی مرتضیٰ کی نمائندگی جناب عباس کر رہے تھے، جناب زہرا کی نمائندگی جناب زینب کر رہی تھی، اور امام حسن کی نمائندگی جناب قاسم کر رہے تھے، جناب امام حسین کی نمائندگی علی اکبر کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، علماء بقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر کی میت آ چکی، جب آنوں کو محمد کے لاشیں آ چکے، جب سارے قربان ہو چکے، تو لشکر حسین میں فقط دو ہستیاں رہ گئی، ایک عباس علمدار، ایک جناب قاسم۔ اب دونوں شہزادے جناب قاسم اپنے چچا کو دیکھ کے کہتے، چچا اب آپ نے اجازت نہیں لینی، آپ نے اجازت نہیں لینی، اس لیے کہ میرے چچا آپ کو بہت چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کے جانے سے میری چچا کی کمر ٹوٹ جائے۔ جب جناب قاسم نے یہ فکرہ کہا تو عباس علمدار نے فوراً کہا، بیٹا قاسم اب تم اجازت نہ لینا، اس لیے کہ میرے آقا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو تیرے جانے سے ان کا دل ٹوٹ جائے۔ عزادارو یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ خیمے کے اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، بیٹا قاسم اب کس بات کا انتظار ہے بیٹا، علی اکبر کی میت آ چکی ہے، اونو محمد کے لاشیں آ چکے، بیٹا سب کو جانے قربان کر چکے، بیٹا کیوں نہیں جا رہے میدان میں؟ عزادارو جناب قاسم آئے، اماں سے کہتے ہیں، اماں صبح سے لے کے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ میں اپنے چچا کے پاس کیا ہوں، لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا بیٹا نہیں جاؤ، زبردستی اجازت لو۔ جناب قاسم آئے، امام نے قریب آتے دیکھ کر کہا، بیٹا قاسم میں سمجھ گیا، تم میدان میں جانے کی اجازت مانگنے آ رہے ہو، بیٹا ذرا مجھے بتاؤ کس طرح سے میں اپنے بھائی کی نشانی کو میدان میں بھیجوں؟ عزادارو جناب قاسم نے اصرار کیا، امام نے انکار کیا، جناب قاسم مجبور ہو کر، عزادارو تاریخ کہتی خیمے کے کونے میں آ کر بیٹھ گئے کہ ماں ناراض ہو رہی ہے، چچا اجازت نہیں دے رہے، اب قاسم جائے تو کہاں جائے؟ عزادارو روتے روتے ایک مرتبہ اچانک خیال آیا کہ جب بابا اس دنیا سے گئے تھے تو میرے بازو پر کچھ لکھ کر باندھ دیا تھا، بس یہ سن کر دل میں خوشی آئی کہ شاید اس میں کچھ لکھا ہو۔ عزادارو تعویذ کھولا، کاغذ نکالا، اس کو پڑھا، لکھا تھا، بیٹا قاسم کربلا میں موجود نہیں ہوں گا بیٹا جب تیرے چچا پر وقت آئے تو آپ میری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ عزادارو یہ سنا، پڑھا، خوش ہو گئے، خط کو لیا، آگے بڑھے، خدمت امام میں آئے، امام نے اپنے بھائی کا خط دیکھا، کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہو گئے اور خط لیا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، بیٹا قاسم اگر بھائی کی وصیت نہ ہوتی بیٹا میں کبھی تمہیں اجازت نہ دیتا۔ اب عزادارو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے، عجیب بات ہے، کربلا میں جتنے شہید گئے امام نے ان کو جنگی سامان پہنا کے بھیجوایا، زرہ پہنائی ہے، ڈھال دی ہے ان کو، یہ کربلا کا واحد شہید ہے۔ کہ کس طرح سے ان کو تیار کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، فقط ایک جملہ کہوں گا، جس طرح سے مردے کو کفن پہناتے ہیں نا اس طرح سے امام نے قاسم کو عزادارو زرہ نہیں پہنائی، عزادارو جناب قاسم کو اس طرح سے تیار کیا، امامہ پہنایا، تحت الحنک دونوں طرف سے لٹکا دیے، اور عزادارو اس کے بعد جناب قاسم سے کہتے بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو لو، عزادارو رخصت ہوئے، امام نے سوار کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین، جناب قاسم لڑتے جا رہے ہیں اور جناب عباس علمدار مرحبا کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ میمنے پر، کل پر، میسرے پر حملہ کیا، دشمنوں کو پھر نعرے و سکر کیا۔ عزادارو یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے کہا، قاسم کی ماں سے کہو قاسم کے لیے دعا کرے، ایک بہت بڑا پہلوان قاسم کے مقابلے کو ہے، ارزق نامی
وہاں نے دعا کی، جناب قاسم کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ عزادارو کہاں تک لڑتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کر جناب قاسم نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کیجئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے، کربلا کے 72 شہیدوں نے، ہر شہید نے اپنے امام کو پکارا۔ کسی نے کہا اے ماموں میری مدد کیجئے، کسی نے کہا اے مولا میری مدد کیجئے، کسی نے آقا میری مدد کیجئے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ممبر پر ذمہ داری کے ساتھ، کربلا کے 72 شہیدوں میں فقط یہی ایک شہید ہے، سب نے ایک دفعہ پکارا۔ اب جگر پر ہاتھ رکھ لیجئے، اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگے نا مجھے معاف کر دینا۔ سب شہیدوں نے ایک مرتبہ پکارا ہے۔ کربلا کے 72 شہیدوں میں یہ واحد شہید ہے جس نے ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ پکارا ہے، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ قاسم کا عقیدہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے سن لیا ہوگا؟ خدا شاہد ہے، کیوں متعدد مرتبہ پکارا؟ عزاداروں جب گھوڑے دوڑے ہیں نا، جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی سینے پر، تو چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم امام حسین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ عزاداروں تاریخ گواہ ہے، عزاداروں جہاں تک کہ آواز آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے عزاداروں ختم ہو گئی، امام قریب پہنچے، عزاداروں سب باتیں چھوڑ دی، غبار چھٹا، امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، قاسم نظر نہیں آ رہے، قاسم نظر نہیں آ رہے۔ عزاداروں امام نے پکارا، قاسم بیٹا چچا کو آواز دو تاکہ میں تیرے پاس آ سکوں۔ عزاداروں جواب نہیں آیا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اونچی جگہ پر گئے اور کہتے قاسم میں تجھے امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، بتاؤ تم کہاں ہو؟ عزاداروں دائنی طرف سے ایک ٹکڑے نے کہا چچا میں یہاں ہوں۔ ارے بائیں طرف سے آواز آئی، ارے چچا میں یہاں ہوں۔ ارے سامنے سے آواز آئی، ارے چچا میں یہاں ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ میں آخری فکر عرض کر رہا ہوں، آپ کی زحمت ہے تمام، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں کربلا کے 72 شہیدوں نے، 72 شہیدوں سوائے جناب قاسم کے، سوائے اولاد امام حسن کے، ہر شہید نے امام کا ساتھ دیا ہر مصیبت میں۔ پھر سنیے، کربلا کے 72 شہیدوں میں سوائے شہزادے کے ہر شہید نے ہر مصیبت میں امام کا ساتھ دیا ہے، لیکن پمالی سمے اسپا میں سوائے اولاد حسن کے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن میں موازنہ نہیں کر رہا، میں مقابلہ نہیں کر رہا، میری کیا مجال مقابلہ کروں؟ آقا امام حسین، اے آقا حسین، آپ کی لاش کی پامالی میں اور شہزادہ قاسم کی لاش کی پامالی میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ امام حسین کی لاش ارے اس وقت پامال ہوئی، ارے جب جسم سے روح نکل چکی تھی، لیکن میری جان قربان جناب قاسم کی لاش ارے اس وقت پامال ہوئی، ارے جبکہ آپ کے جسم میں روح باقی تھی کہ مشرق کے گھوڑے مشرق مغرب کو دھونے۔ چچا میری مدد کیجیے، چچا میری فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔
مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی 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 امت نے رول چھوڑی ایک بے وطن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن 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 دی مہندی امت نے رول چھوڑی ایک بے وطن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن 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 دی مہندی امت نے رول چھوڑی ایک بے وطن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی امت نے رول چھوڑی ایک بے وطن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن
دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن 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 دی مہندی چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی اس مہندی دے رولن دا احوال کی سناواں رش کھا کے ڈگ پیاں سے پھپھیاں دے بیڑا ماواں جدو خیمے آچ آئی فرواد چن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن 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 دی مہندی اے مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی 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 اس مہندی دے رولن دا احوال کی سناواں رش کھا کے ڈگ پیاں سے پھپھیاں دے بیڑا ماواں جدو خیمے آچ آئی فرواد چن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن دی مہندی چائی شان ابن حسن دی مہندی مٹیاں تو 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 چائی شان ابن حسن دی مہندی سو میں رو کے بولی فرواد کول جا کے اللہ دا واسطہ ہی بھر جائی بے خیا کے تیرے پتر نے لالی نیزے چڑھن دی مہندی مٹیاں تو چائی شان ابن حسن 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 دی مہندی یا حسین 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 تیرے بھائی کے
لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے جاؤ میں تیرا چرچا جاؤ میں تیرا چرچا افلا کے ماتم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے آنسو جو نکلتا ہے مولا تیرے ماتم میں آنسو جو نکلتا ہے مولا تیرے ماتم میں ہر دکھ کا مداوا ہے ہر دکھ کا مداوا ہے ہر درد کا مرہم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے رنگ زرد ہے سورج کا اور داغ ہے چندا میں رنگ زرد ہے سورج کا اور داغ ہے چندا میں آنسو ہے ستاروں کے آنسو ہے ستاروں کے پھولوں پہ جو شبنم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا بڑا غم ہے زینب تیرے بھائی کے لٹنے کا
ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیاں چرل گئی مانور واوے قاسم دی